آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال مکمل کریں گے. اللہ کا احسان ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر سے سورۃ التوبہ کی اسٹڈی شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثكن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. میں پہلے چند آیات لکھ لوں پھر ہم انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. جی تو چند آیات میں نے لکھے ہیں، آئیے اسے دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الآن، اب. گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا 20 صابرون، 20 صبر کرنے والے. اب بات آگے چلی الآن، اب. خفف اللہ، خفف یخفف، باب تفعیل، تخفیفاً، ہلکا کر دینا. فعل ماضی لفظ الجلالہ فاعل. الآن خفف اللہ، اللہ نے ہلکا کر دیا ہے، عنکم، تم سے. اور وعلم، اور اس نے جانا، یعنی اس نے جان لیا، ان فیکم ضعفا، یہ مفعول ہے علمہ کا، یہ پورا جملہ. ان حرف تاکید اور ضعفن یہ ہو گیا اسم ان، اور یہ قائم مقام خبر کہ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جانا کہ تم سب میں ہیں کمزور، یعنی کچھ کمزور لوگ بھی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا فَإِن، ان شرطیہ، ان یکن منکم مئۃ صابرۃ. اب بات اور ہو گئی. ان شرطیہ یکون سے یکن ہو گیا، مجزوم ہوا یہ. ان یکن منکم، اب یکن کانا یکون، اس کا ایک اسم ہوگا، اور اس کا اسم کیا ہے؟ وہ ہے مئۃ صابرۃ، یہ ہے اسم یکن. مئۃ 100، صابرۃ اس کی صفت ہے، یعنی 100 صبر کرنے والے. آپ پیچھے دیکھا آپ نے 20 صابرون، جب صفت واو نون سے جمع مذکر سالم تھی تو یعنی موصوف جمع مذکر سالم تھا تو صفت بھی صابرون آئی. اب یہاں پہ مئۃ جس طرح کے موصوف ہے ویسی ہی صفت ہے، مئۃ صابرۃ، 100 صبر کرنے والے. یعنی فَإِن یکن، اگر ہوں تم سب میں، منکم تم سب میں، 100 صبر کرنے والے، یہ جواب شرط ہے. یغلبوا مئتین، وہ غلبہ پا لیں گے
200 پر، میعتین 200 پر، غلبہ یغلبو، غین لام با مادہ، غلبہ یغلبو، یہ نون ڈراپ ہوا یہاں سے جواب شرط ہونے کی وجہ سے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اب سیم ہے جملہ بدلا، وہاں پہ اسم بدل گیا، الفن، اگر ہوں تم سب میں 1000، الفن یغلبو الفین، کتنے پر غلبہ پالیں گے؟ 2000 پر، یغلبو الفین بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ متعلق خبر ہو، یہ متعلق فعل ہوا یغلبو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، مرکب اضافی با حرف جر، یعنی اللہ کی مرضی سے، اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کی مدد سے 1000 لوگ جو ہیں وہ 2000 پر غلبہ پالیں گے۔ واللہ مع الصابرین، مبتدا خبر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ما کان لنبی، ما نفی کا، کانا اسم فعل ناقص اس کا تھا، مطلب ہوا تھا ما کانا، اچھا اس کا اسم کیا ہے؟ ان یکون لہ اسرا، یہ پورا جملہ اسم ہے کانا کا، ما کانا اور لام حرف جر قائم مقام خبر، ما کان لنبی، اچھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا نبی کے لیے، یعنی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے، ان یکون لہ اسرا، اب یہ پورا جملہ چونکہ اس کا اسم ہے، اب اس اسم کے اندر کہ یکون آ رہا ہے، ان حرف مصدریہ ہے، یکونہ نصب ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، اب یکونہ کا اسم کیا ہے؟ وہ ہے اسرا، اسرا فعلا کے وزن پر ہے، فعلا، اور یہ اسیرن کی جمع ہے، اسیرن قیدی۔ سو ما کان علی نبی، کسی بھی نبی کے شایان شان نہیں ہے ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس ہوں قیدی، یعنی وہ کسی کو قیدی بنائے، حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض، اسخانہ یسخین، یہ یشخین نصب ہوا یسخین حتیٰ کی وجہ سے، مادہ ہے سا خا نون، اسخانہ یسخین باب افعال سے، اس کا مطلب ہے دشمن کو، جو دشمن ہوتا ہے جب اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے تو اس کی خون ریزی کرنا، یعنی دشمن کو قتل کرنا، حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض، وہ قتل کرے اپنے دشمن کو زمین میں۔ تو اس کا ہوا ایکچولی وہ اس جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی کی طرف واپس جا رہا ہے کہ ما کان علی نبی، کسی بھی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ ان یکون لہ اسرا، کہ وہ کسی کو قیدی بنائے، یعنی جب دشمن پہ آپ کو غلبہ دے دیا گیا تو آپ وہاں اس کو قتل کریں، حتیٰ یسخن فی الارض، کہ وہ انہیں قتل کریں زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، ارادہ یرید چاہنا، انتم اس کا فاعل، فعل مضارع باب افعال، مفعول عرض الدنیا، یعنی دنیاوی چیزیں، تریدون عرض الدنیا، کیا آپ دنیا چاہتے ہیں سب، واللہ یرید الآخرۃ، لیکن اللہ مبتدا خبر، یہ مفعول یریدو کا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ آخرت، اللہ تو آخرت چاہتا ہے کہ ہم سب آخرت کو پسند کریں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر کے قیدی بنائے گئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارادہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن صحابہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، تو رحمت للعالمین کی ہونے کی وجہ سے رحمت نے جوش مارا، اور آپ نے وہ فدیہ ادا کرنے کے بدلے میں قیدیوں کی آزادی کا فیصلہ کیا صحابہ کے مشورے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے متعلق فرمایا ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، یعنی جب دشمن آپ کے قبضے میں آ گیا ہے تو آپ اس کو قتل کریں، اتنا عرصہ اس نے آپ کو تنگ کیا، اس کو تکلیف دیا، آج آپ اس کو چھوڑ دیں گے، وہ پھر جا کے وہی کچھ کرے گا، کیوں؟ قیدی جو بنے تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے، تو یہ پھر وہی کارنامے کریں گے۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو میں بتا چکا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، لولا اگر نہ ہوتا، کتاب لکھا ہوا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبق آگے بڑھ گیا، سو یہ مبتدا قائم مقام خبر، کتاب من اللہ سبق کا مطلب پہلے گزر چکی، کیونکہ اس بات کے لیے اللہ کی طرف سے ابھی کوئی حتمی حکم نہیں آیا تھا، تو یہ پرانی باتوں کی طرف بات چلی گئی کہ لولا کتاب من اللہ سبق، کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ کتاب لوح محفوظ میں ایسا نہ لکھا ہوتا، لمسکم، مس یمس چھونا کو مفعول، فی ما اخذتم، اچھا یہ فی ما اخذتم متعلق فعل ہے مسا، بڑا آرام سے اس کو، لام ہے جواب واقعہ، لو کی جواب میں،
مسا یمسو چھونا، کم مفعول ہوا اس میں. اچھا مسا کا فاعل کیا ہے؟ مسا کا فاعل ہے عذاب عظیم، یہ ہے مسا کا فاعل. مسا کا فاعل لمسکم عذاب عظیم، تمہیں عذاب عظیم چھو لیتا، مرکب توصیفی. اچھا کس کے متعلق چھو لیتا؟ فی حرف جر ما موصولہ، اخذتم فعل ماضی، انتم اس کا فاعل، جو تم سب نے حاصل کیا اس کے بدلے میں تم سب کو ایک بڑا عذاب چھو لیتا. اس کے متعلق حدیث ہے، تفسیر میں دیکھیں گے. فَقُلُوا، اللہ نے فرمایا پس کھاؤ، انتم امر کا صیغہ، پس تم کھاؤ، من حرف جر ما موصولہ، من ما اس جو میں سے، غنیمتم جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، غنیمہ یغنم باب سین سے غنیمت حاصل کرنا، انتم فاعل، مما غنیمتم حلالا طیبا پاک اور حلال، واتقوا اللہ امر کا صیغہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اسمو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ خوب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آیات کو آگے لے کر چلتے ہیں جی تو لیکچر کے اگلی آیات، اگلے حصے کی. یا ایھا النبی قل، اے نبی، یا حرف ندا کہہ دیجئے، قل امر کا صیغہ، انت فاعل آپ کہہ دیجئے، مقولہ کس سے کہیے؟ قل لمن فی ایدیکم من الاسری، یعنی یہاں تک کن سے کہنا ہے؟ لام حرف جر جن سے کہنا ہے، متعلق فعل ہے، من موصولہ، من فی ایدیکم من الاسری، من الاسری سے مراد قیدی، قیدیوں میں سے جو بھی ہیں. ایدیکم یدن کی جمع ایدن، فی ایدیکم لام حرف جر، من فی ایدیکم جو کو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسری قیدیوں میں سے جو بھی آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں ان سے کہہ دیں. سو یہ ہو گیا متعلق فعل. اب یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے، کیا کہنا ہے؟ ان یعلم یہ مقولہ ہے، ان حرف شرط، علم یعلم جاننا یہ مجزوم ہوا، لفظ الجلالہ فاعل یعلم، سو ملانے کے لیے زیر دے گی. ان یعلم اللہ اگر اللہ جان لے گا، فی قلوبکم تم سب کے دلوں میں، خیرن کوئی بھی بھلائی، یہ مفعول ہو گیا یعلم کا. اچھا یہاں سے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں جو قیدی تھے انہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کو یہ خبر ہو جائے کہ اگر ان کے دل میں کوئی خیر ہے تو پھر ہوگا کیا. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن، اگر اللہ نے تم سب کے دلوں میں کوئی بھلائی جانچ لی، یؤتکم خیرن تو یہ جواب شرط ہے، تو یہ شرط بن رہا تھا جملہ، یہ جواب ہے. آتا یؤتی دینا، یہاں سے یا ڈراپ ہو گیا مجزوم ہونے کی وجہ سے. یؤتی فعل مضارع واحد مذکر غائب ہوا فاعل، یؤتیکم وہ تم سب کو دے گا کیا؟ خیرن وہ تم سب کو بھلائی دے گا. کس چیز کے بدلے؟ من حرف جر ما موصولہ، من ما اخذ منکم کس کے بدلے؟ اچھا یہ متعلق فعل ہے یؤتی کے، ما اخذ اخذ اس نے پکڑا، اخذ جو پکڑا گیا، لیا گیا، منکم یعنی تم سب سے جو کچھ لے لیا گیا ہے اس کے بدلے، یعنی اس کے بدلے تمہیں بھلائی ملے گی. اور کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اس کا عطف کس پہ ہوگا؟ اس پہ، یعنی ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اور کیا ہے؟ ویغفر لکم یہ بھی کہہ دیں کہ اور یغفر لکم اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم مبتدا خبر، اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، یعنی ایک تو آپ یہ کہہ دیں ان سے کہ ان یعلم اللہ، دوسری بات کیا کہہ دیں؟ یغفر لکم. تیسری بات یہ بھی فرما دیں وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ ان حرف شرط، ہم اس کا فاعل، ارادہ یرید چاہنا، نون ڈراپ ہو گیا. ان یریدو خیانتک، خیانتک مفعول یریدو اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں، فقد خان اللہ پس جواب شرط آ گیا، قد کر چکے ہیں، خان اللہ من قبل، خانہ یخون خیانت کرنا، خانو خا واو نون مادہ باب نون سے، ہم فاعل فعل ماضی ہے، مفعول خان اللہ من قبل اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ اس خیانت کا نتیجہ کیا نکلا؟ امکانہ یمکنو اس کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں دے دینا، باب فعال. فَأَمْكَنَ اس نے قبضے میں دے دیا، منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے بعض کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ علیم حکیم، مبتدا خبر، اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. آگے الذین اسم انہ ہوا ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، صلہ الذین کا،
وہاجرو، اور یہ بھی دوسرا صیغہ ہاجر یہاجرو، باب مفاعلہ ہاجر یہاجر، ہا جیم را مادہ، ہجرت کرنا، فعل ماضی، ہم فاعل، یہ دونوں فعل ماضی ہیں۔ جاہد یجاہد، باب مفاعلہ جہاد کرنا، جیم ہا دال مادہ۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ متعلق فعل ہو گیا جاہدہ باموالہم، اپنے مال کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، یعنی انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ بن گیا اسم انا، یہ اسم انا نمبر 1 ہے اور یہ اسم انا نمبر 2 ہے۔ اور والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، آوا یؤوی، باب افعال، ٹھکانہ دینا، مہاجرین انصار، ونصروا، اور مدد کی، تو یہ کون ہے؟ آمنوا وہاجروا وجاہدوا، مہاجرین ہو گئے، اس جاہدوا میں انصار بھی شامل ہیں، آمنوا میں بھی انصار بھی شامل ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ والذین آووا، آوا یؤوی، ٹھکانہ دینا، ٹھکانہ فراہم کرنا، ونصروا، اور مدد کی، یہ دونوں صلے ہو گئے۔ یہ اب خبر ہے دونوں کی، دونوں جملوں کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اولئک وہی ہیں، بعضهم ان کے بعد، اولیاء بعض، بعض کے دوست، یعنی یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے والذین آمنوا، مبتدا، آمنوا اس کا صلہ ہو گیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ خبر ہے، لم یہاجروا، ہاجر یہاجروا، یہاجرون کا نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، جو مکہ میں ہے ابھی تک۔ والذین آمنوا، وہ ایمان لائے، لم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، یہ پورا جملہ ہے، ما نفی کا، ما لکم تم سب کے لیے نہیں ہے، من ولایتہم ان کی دوستی میں سے، من شیء کچھ بھی، یعنی تم سب کے لیے یعنی ان سے تمہاری کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی وہ جو مکہ میں ابھی تک موجود ہیں، ایمان لا چکے ہیں، ہجرت نہیں کی ہے، ان سب کا تم سے ابھی تک کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یعنی ہجرت کرنے تک ان کا تمہارے ساتھ کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے۔ یہاجروا، حتیٰ یہ نصب ہو گیا یہاجروا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور شرط بیان کی، ان استنصروا، استنصر یستنصر، باب استفعال، مدد طلب کرنا، نون صاد را ماتا، ان حرف شرط، استنصروا فعل ماضی، ان استنصروا ہم فاعل، اگر وہ مدد طلب کریں فی الدینی، صرف دین کے بارے میں، متعلق فعل استنصر، یعنی ایسے نہیں کہ بھئی مال کی مدد ہے، نہیں، صرف دین کے بارے میں، ان استنصروا فی الدینی، یہ جواب شرط آ رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فعلیکم النصر، تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، علیکم اسم فعل امر، علیکم تم سب پر لازم ہے مدد۔ مسلم دنیا میں کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، ایمان لائے ہیں، تکلیف میں ہیں، اپنے دین میں مدد مانگ رہے ہیں، افغانستان، کشمیر، سیریا، عراق، فلسطین، چچنیا، بوزنیا، برما، چائنا کے مسلمان، ہاں جی، مسلمانوں سے طلب کر رہے ہیں نا، اللہ فرما رہے ہیں فعلیکم النصر، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ ہمارے یہاں تو میڈیا چائنا میں ہونے والے ظلم، جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو تو نام ہی نہیں لیتا پاکستان کا میڈیا، ہاں جی، چائنا کی دوستی لازوال، دوست جو مرضی کرے، عجیب منطق ہے۔ اگر انڈیا کشمیر میں ظلم کرے تو ظلم ہے، چائنا میں مسلمانوں پر ظلم کرے تو ظلم نہیں ہے؟ یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ یعنی مفاد کی بات ہے صرف، باقی یہ سب سیاست ہے، انڈیا نے مسلمانوں پر، یہ سب سیاست کی باتیں ہیں۔ اگر حقیقت میں ہمیں مسلمانوں کا درد ہوتا، ہمارے حکمرانوں کو مسلمانوں کا درد ہوتا، تو وہ پھر چائنا میں مسلمانوں پر اٹھائے جانے والے ظلم پر بھی بات کرتے، وہاں تو بات نہیں کرتے۔ اس کا مطلب مفاد ہے، سیاست ہے، پولیٹکس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے ہے فعلیکم النصر، تم پر لازم ہے کہ تم مدد کرو، الا سوائے اس کے کہ، یعنی اب استثناء دیا گیا ہے کہ وہ مدد کا استثناء کیا ہے؟
الا علی قوم، ایک ایسی قوم پر بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان ہو کوئی معاہدہ، یعنی ایسی قوم جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے اور اس میں مسلمان موجود ہیں، تو پھر اگر وہ مدد کو پکاریں تو ان کی مدد نہیں ہو سکتی کیونکہ تم ایک معاہدے میں ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، مبتدا خبر متعلق خبر، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں جی، آج کے لیکچر کی آخری آیات، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور اس سے پہلے مومنوں کو مومنوں کا دوست قرار دیا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ مبتدا ہو گیا، اور بعضهم اولیاء بعض خبر ہو گئی، ان میں سے بعض وہ بعض کے دوست ہیں، یعنی کافر کافروں کے ہی دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر، ان حرف مصدریہ ہے لا نفی کا، ان لا تفعلوا، نون ڈراپ ہو گیا، ہو مفعول، یعنی یہ اس دوستی کی طرف جا رہا ہے۔ ان لا تفعلوه، اگر تم وہ نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، کانا یکون، یہ تکن فعل ماضی ناقص ہے، اس کا اسم ہے فتنۃ، یعنی تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، یعنی ایک اسم یہ ہو گیا تکن کا، اور یہ دوسرا اسم ہے، یہ سب اسم ہیں کس کے؟ تکن کے، کہ ان الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، زمین میں ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا اگر تم ایسا نہیں کرو گے۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر، یہاں تک تو بات کلیئر ہے کہ تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر، زمین میں ایک فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ الا تفعلوه، جی گرامر کے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ لا زائدہ ہے، اصل میں وہی ہے ان مصدریہ ان تفعلوه، یعنی اگر یہ جو پیچھے بات جاری ہے، بات بتائی گئی ہے کہ کفار کے دوست ہیں، اگر تم یہ دوستی کر لو گے، یعنی ان کے ساتھ دوستی رکھو گے اور میراث کا ساتھ تعلق، یعنی جن کی آپس میں رشتہ داری ہے اور وہ اس میں ان کا میراث کا بھی حصہ دیں گے اور کفار سے دوستیاں بھی رکھیں گے، ان تفعلوه، اگر تم ایسا کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، کہ زمین میں ایک بہت بڑا فتنہ اور فساد کبیر پیدا ہو جائے گا۔ آگے اسی بات کی وضاحت آخری آیت میں آئی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، یہ سب ہو گئے صلہ الذین کے، فی سبیل اللہ کی، اللہ کی راہ میں، اور یہ یعنی یہ مبتدا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا مبتدا ہے، اور والذین آووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی، یہ ان کا خبر ہے، اولئک هم المؤمنین، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی اصل میں صحیح مسلمان ہے، یعنی درست مسلمان ہے، پکے مسلمان ہیں، یہ پورا جملہ خبر ہے۔ سو اولئک مبتدا ہوا، یہ تھا اولئک مؤمنون حقا ان کا حال، اور یہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ضمیر آ گئی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی اصل پکے سچے مسلمان ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہے بہت بڑی مغفرت اور رزق کریم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، یعنی ان کے بعد یا جو بھی بعد میں فتح مکہ کے بعد یا غزوہ بدر کے بعد جو بھی یعنی بعد میں ایمان لاتے رہے ہیں، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کہ مکہ میں سے لوگ مسلمان ہو گئے، طائف میں سے ہو گئے۔ سو والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، من بعد، بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تم سب کے ساتھ، فاولئک منکم، پس وہ تم سب میں سے ہیں، اولئک منکم، یعنی وہ بھی تم جیسے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قرابت داری، یعنی اولو الارحام کا مطلب ہے قریبی رشتہ داریاں، بعضهم، ان میں سے بعض، اولا ببعض، بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اولو الارحامی، اور قریبی رشتہ دارے، یعنی قریبی خون کے جو رشتے، رحم کے جو رشتے ہیں، بعضهم اولا ببعض، وہ دوستی کے رشتوں پر، وہ دوسرے رشتوں پر اہمیت رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء قدیر، اسم انا متعلق خبر، بکل شیء قدیر خبر، ان اللہ بکل شیء قدیر۔ اس بات کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ یہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا، آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا۔ سورۃ الانفال آج ہماری انشاءاللہ مکمل ہو رہی ہے، آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔
یہاں پر ایک روایت لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن قیدیوں کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر دسترس عطا فرما دی ہے۔ تو عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے فرمایا لوگو، اللہ نے اب تمہیں ان پر دسترس عطا فرما دی ہیں اور کل یہ تمہارے بھائی ہی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول آپ ان کی گردنیں اڑا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے اعراض کیا اور وہی ارشاد فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں۔ یہ رائے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے غم کے تاثرات ختم ہو گئے، آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان سے خود فدیہ قبول کر لیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے نہ لکھا ہوا ہوتا جو فدیہ آپ نے لیا ہے اس کے بدلے آپ سب کو بڑا عذاب آ لیتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ لولا کتاب من اللہ سبق کے بارے میں روایت کیا گیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر لوح محفوظ میں نہ لکھا گیا ہوتا کہ غنیمتیں اور قیدی تمہارے لیے حلال ہیں، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو اس فدیہ لینے کی وجہ سے آپ پر بڑا عذاب نازل ہو جاتا۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، جو مال غنیمت تمہیں ملا اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے۔ اوفی نے بھی ابن عباس سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں کسی کو نہیں عطا کی گئیں۔ میری 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور ذریعہ طہارت بنایا گیا ہے، میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہ تھیں، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ اور نمبر 5 ہر نبی خاص اپنی قوم کے لیے طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ قیدیوں سے اچھے معاوضے کا وعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن اپنے اصحابہ سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم اور دیگر خاندانوں کے کچھ لوگوں کو مجبور کر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا اگر تم بنو ہاشم کے کسی آدمی سے ملو تو اسے قتل نہ کرنا۔ عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ملے تو اسے بھی قتل نہ کرو کیونکہ انہیں بہت مجبور کر کے میدان میں لایا گیا ہے۔ ابو حذیفہ بن عتبہ نے کہا کہ کیا ہم اپنے باپوں بیٹوں بھائیوں اور خاندان کے لوگوں کو تو قتل کر دیں اور عباس کو قتل نہ کریں؟ واللہ اگر میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں انہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ابو حذیفہ کی یہ بات پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اے ابو حفص عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ واللہ یہ پہلا دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو حفص رکھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں، واللہ یہ تو منافق ہو گیا۔ ابو حذیفہ اپنی بات پر نادم ہوئے، اس کے بعد کہا کرتے تھے میں نے جو اس دن بات کہی اس سے بے خوف نہیں ہوں بلکہ میں تو اس بات کی وجہ سے مسلسل ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ خون شہادت کے چھینٹوں سے میری اس غلطی کو مٹا دے۔ بالآخر وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ اسی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کی شام جب قیدی رسیوں کے ساتھ باندھے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں بیدار رہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ آرام نہیں فرما رہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے چچا کے رسیوں میں بندھے ہونے کی وجہ سے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ عباس کی طرف کھڑے ہوئے اور حضرت عباس کو کھول دیا گیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کچھ انصاری اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کے فدیے کو چھوڑ دیں۔ فرمایا اللہ کی قسم تم 1 درہم بھی نہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، اگر تم صحیح کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، مگر بظاہر تو تم ہمارے مخالف گروہ کے ساتھ ہو۔ یہ بات ہے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے جن کا امام زہری نے نام بھی لیا ہے، روایت کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا، ہر قوم نے اپنے اپنے قیدی کا وہ فدیہ دیا جس سے مسلمان راضی ہو گئے۔ عباس نے کہا اللہ کے رسول میں تو مسلمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اسلام کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، اگر تم صحیح کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا دے گا، مگر بظاہر تو تم ہمارے مخالف گروہ کے ساتھ تھے، لہٰذا تم اپنے بھتیجوں نوفل بن حارث بن عبد المطلب، عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو جس کا تعلق بنی حارث بن فہر سے ہے کا فدیہ ادا کرو۔ عباس نے عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس تو فدیہ ادا کرنے کے لیے اس قدر مال نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جسے تم نے اور ام الفضل نے دفن کیا تھا
اور تم نے ام الفضل سے کہا تھا اگر اس سفر میں میرا کام تمام ہو گیا تو یہ مال میرے بیٹے فضل عبداللہ اور قسم کے لیے ہوگا۔ عباس نے عرض کی واللہ اے اللہ کے رسول، بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جسے میرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھ سے جو 20 اوقیہ چاندی حاصل کر لی ہے اسے میرے فدیے میں شمار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے دلایا ہے۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر دیا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ فرمائی یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں دو قسموں میں تقسیم فرما دیا۔ مہاجرین جو اپنے گھروں میں اور مالوں سے نکلے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی مدد کے لیے آئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کی بے دریغ بازی لگا دی۔ انصار یعنی اہل مدینہ کے مسلمان جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے مال ان پر نثار کر دیے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ طلقاء یعنی فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والے جن سے کوئی تعارض نہ کیا گیا تھا قریش سے، اور عتقاء آزاد کردہ ثقیف سے، یہ سب لوگ قیامت تک ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیات مہاجرین اور انصار کی تعریف میں اتاری ہیں۔ ہجرت نہ کرنے والے مومن سے کوئی سروکار نہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، اور جو لوگ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں۔ کو حمزہ واو کسرہ کے ساتھ ولایتہم اور دوسرے ائمہ نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، یعنی یہ مومنوں کی ایک تیسری قسم ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ وہ اپنے علاقوں میں ہی مقیم رہے، تو ان لوگوں کا مال غنیمت یا خمس میں سے اس وقت تک کوئی حصہ نہیں جب تک یہ جہاد میں عملی طور پر شریک نہ ہوں۔ امام احمد نے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سریہ کا یا لشکر کا امیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے وصیت فرماتے کہ خود اللہ تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرے اور اپنے ہمراہ مسلمانوں سے خیر و بھلائی کا سلوک کرے۔ آپ فرماتے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام سے جہاد کرو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے لڑائی کرو، جو اپنے دشمن مشرکوں سے جا ملے تو انہیں دعوت دو کہ وہ 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کر لیں، اور ان میں سے وہ جس بات کو بھی قبول کریں تم اسے تسلیم کر لو، اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ، انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ قبول کر لیں تو اسے تسلیم کر لو، پھر انہیں دعوت دو کہ وہ اپنے گھروں سے ہجرت کر کے مہاجرین کے گھروں میں آ جائیں، انہوں نے بتاؤ کہ ایسا کرنے سے انہیں بھی وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اگر وہ انکار کر دیں تو اپنے گھروں میں رہنا پسند کریں تو انہیں بتاؤ کہ اس صورت میں ان کی حیثیت مسلمان اعراب کی سی ہوگی، ان پر بھی اللہ کا وہ حکم نافذ ہوگا جو مومنوں پر نافذ ہے، اس صورت میں مال فے اور مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو انہیں جزیہ ادا کرنے کی دعوت دو، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو پھر تم اسے تسلیم کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاؤ، اگر وہ جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کر دیں پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور ان کے خلاف جہاد کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے۔ آگے ہے کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں اگر تم نے مشرکوں سے کنارہ کشی نہ کی اور مومنوں سے دوستی نہ کی تو لوگوں میں فتنہ برپا ہو جائے گا، معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اس طرح کے مومن اور کافر میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا، جس کی وجہ سے لوگ بے حد و حساب طویل و عریض فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اولو الارحام سے مراد وہ رشتہ دار نہیں ہیں جو علماء میراث کی اصطلاح میں اولو الارحام ہیں، یعنی جن کے لیے میراث میں کوئی حصہ فرض نہیں اور نہ انہیں عصبہ ہونے کی وجہ سے کچھ ملتا، بلکہ اصحاب الفروض اور عصبات سے جو کچھ بچ جائے وہ انہیں ملتا ہے، مثلا خالہ، ماموں، پھوپھی، نواسے اور بھانجے وغیرہ، جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مسئلہ میں صریح
قرار دیتے ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے اور اس سے مراد تمام رشتہ دار ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس اور دیگر ائمہ کا قول ہے۔ اس تفسیر کے مطابق یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اسم کے خاص مطابق ذوی الارحام ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں یا جو اسبہ ہیں، اور جن علماء نے مقرر حصے والے اسبہ بننے والے ورثاء کے علاوہ رشتہ داروں کو وارث قرار نہیں دیا، انہوں نے کئی دلائل سے استدلال کیا ہے کہ ان میں سے ان کی سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کر دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ان علماء نے فرمایا کہ اگر اس یعنی جس کا بھی حصہ مقرر نہیں اور نہ ہی وہ اسبہ ہے کا کوئی حق ہوتا تو کتاب اللہ میں اس کا کوئی حق مقرر کیا گیا ہوتا، اور جب ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ وارث بھی نہیں ہے، یعنی وارث صرف وہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرما دیا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الانفال مکمل کی، انشاءاللہ اگلے لیکچر سے سورۃ التوبہ کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی معاف فرما دے اور ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔